السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر ویمن کے ساتھ۔ ذرا بات کرتے ہیں اس وقت حکومت کی موجودہ صورتحال کی۔ اس وقت اگر حکومت کی بات کی جائے یا حکومتی اتحادی جماعتوں کی بات کی جائے تو وہ پوری طریقے سے ایک عجیب و غریب کیفیت میں نظر آتی ہے۔ حکومت نے کافی عرصے سے اس بات کی کوشش کی ہوئی ہے کہ وہ ایک ایسی آئینی ترمیم کو سامنے لائیں جس کے بعد ان کے معاملات میں کچھ بہتری آ سکے، اور وہ جو نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں وہ نظام غالباً جو اپیرنٹلی ان کو سوٹ کرتا ہے، اس نظام کو حاصل کرنے میں حکومت کافی دیر سے کوشاں ہے، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی حکومت کو حاصل ہو نہ سکی۔ اسی حوالے سے ماضی قریب میں حکومت نے کوشش بھی کی، اور آئینی ترمیم لانے کی جو حکومت کی کوشش تھی وہ کافی حد تک ناکام بھی ہوئی۔ اس وقت تحریک انصاف کا یہ گلہ بھی رہا کہ ان کے ایم این ایز کو غائب کیا گیا، اور پھر ان کی فیملیز کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اور جو صورتحال تھی وہ تقریباً قابو سے باہر نظر آئی۔ اس پوری صورتحال میں جو ساری کی ساری جو گیم تھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس چلی گئی، اور بال تھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے کورٹ میں تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس پوری صورتحال کے بعد سے اب تک ایک ایسی ڈیسائسو فورس بنے ہوئے ہیں جو کہ اس پوری کی پوری بازی کو پلٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر آج چاہیں تو حکومت کے نمبرز کو پورا کر دیں، اور پھر حکومت یہ آئینی ترمیم بآسانی طور پہ کر سکے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب انکار کر دیں تو تحریک انصاف جو چاہتی ہے وہ ہو جائے گا، اور آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے وہ پوری طور پہ ختم ہو جائے گا۔ یہ دونوں معاملات ایسے ہیں جس کے بعد حکومت آج بھی پریشان ہے، اور ابھی جب یہ ریڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو حکومت کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ سکندر سلطان صاحب جو کہ الیکشن کمشنر ہیں وہ کوئی ایسا اناؤنسمنٹ کر دیں جس کے بعد حکومت کے نمبرز پورے ہو جائیں۔ اور اناؤنسمنٹ متوقع طور پہ کیا ہو سکتا تھا؟ وہ یہی ہو سکتا تھا کہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ حکومت کو دے دی جاتی ہیں، اور حکومتی اتحاد اس ریزرو سیٹس کے ساتھ اپنی آئینی ترمیم کو مکمل کر لیتا۔ لیکن اب کچھ ہی دیر پہلے یہ اطلاعات بھی آ گئی کہ جو عدالتی فیصلہ ہے اس کے اضافی نکات جب سامنے آئے تو اس میں الیکشن کمیشن سے یہ استفسار کیا جا رہا ہے کہ جب ایک بات ہو چکی ہے، ایک فیصلہ صادر ہو چکا، اس کے بعد اگر کوئی ترمیم بھی ہو جاتی ہے تو اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتی، تو پھر کیوں الیکشن کمیشن اب تک خاموش ہے اور ابھی تک فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرانے میں قاصر ہے؟ یہ جو صورتحال ہے یقینی طور پہ ڈرامائی ہے، اور اس وقت حکومت اگر دیکھیں تو چاروں فرنٹ سے گھری ہوئی ہے۔ سندھ میں وکلا کا احتجاج ہوا تو پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید ہوئی جس انداز سے خواتین کے ساتھ سلوک ہوا۔ پنجاب میں جب طلبہ احتجاج کے لیے نکلے تو پھر وہاں پہ پنجاب کی حکومت کے پاس عظمیٰ بخاری صاحبہ، مریم نواز صاحبہ کے پاس اس بات کے علاوہ کوئی اور آپشن نہ تھا کہ وہ ساری صورتحال کا ملبہ تحریک انصاف کے اوپر ڈال دیں اور ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں، اور ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کریں اس پوری صورتحال کو ایک سیاسی رنگ دے کے۔ لیکن یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ آخر پنجاب میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جو صورتحال تبدیل ہوئی اس کے پیچھے کون سے معاملات ہیں اور کون سی قوتیں ہیں۔ یہ معاملہ یہاں نہیں رکا، اور اس کے بعد یہ احتجاج بڑھتا چلا گیا، اور اس کو احتجاج کو کنٹرول کرنے کے لیے، ڈیفیوز کرنے کے لیے حکومت نے کوئی ایسا اقدام نہ اٹھایا بلکہ پھر سیاسی حربے استعمال کیے۔ ایس سی او اجلاس بھی ہو گیا۔ ایس سی او اجلاس کے ساتھ ساتھ اب حکومت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پوری طریقے سے آخری کوشش کر رہی ہے جس میں فی الحال حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں۔ جو اندر کی اطلاعات ہیں کہ حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، اور ابھی بھی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو منایا جا سکے، اور مولانا فضل الرحمان ہیں کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک اور انسائیڈ سٹوری یہ بھی ہے کہ غالباً اگر یہ آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو ایک حقیقی کردار ہے، تحریک انصاف کا بھی ہے، لیکن کچھ اور معاملات ہیں پس پردہ جو کہ شاید اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا بڑا کردار ہے، اور وہ کردار کیسے ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب اس پورے معاملے میں لے کے ان کا ایک بڑا الگ کردار ہے اگر آپ دیکھیں، اور جو پاکستان کی پولیٹکس ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کہا یہی جا رہا ہے کہ جو اس آئینی ترمیم کو کرانے میں کامیاب ہو گیا وہ ٹکٹ ٹو فینالے حاصل کر لے گا۔ وہ ٹکٹ ٹو فینالے کیا ہے وہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں۔ یہ آئینی ترمیم کو پورا کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریباً سر دھڑ کی بازی لگا دی ہے، لیکن سب کے باوجود وہ حاصل نہ کر سکے جو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال یہ جو صورتحال ہے کیسے چلے گی، کس طریقے شیپ اپ ہوگی، وقت کم رہ گیا حکومت کے پاس، اور اب پریشر بڑھتا جا رہا ہے وکلا کی جانب سے، کیونکہ مزید احتجاج حکومت اس وقت افورڈ نہیں کر سکتی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان ان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔